اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، بس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ توبہ کی آیت نمبر 80 کا آج مطالعہ کریں گے، اور آج کے درس کے 4 موضوعات اہم ہیں۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ ہم آج بحیثیت مسلمان کہاں کھڑے ہیں۔ دوسرا، کیا ہم صحیح العقیدہ مسلمان ہیں؟ تیسرا، کیا ہم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار تو نہیں کیا ہوا؟ چوتھا، اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو سیدھے راستے کی ہدایت نہیں دیتا۔ اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام، آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ پس اس نے ان کے دلوں میں نفاق کو ان کے اپنے بخل کا انجام بنا دیا اس دن تک کہ جب وہ اس سے ملیں گے، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ سے اپنے کیے ہوئے عہد کی خلاف ورزی کی، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ کذب بیانی کیا کرتے تھے۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ان کے بھید اور ان کی سرگوشیاں جانتا ہے، اور یہ کہ اللہ سب غیب کی باتوں کو بہت خوب جاننے والا ہے۔ الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم۔ جو لوگ برضا و رغبت خیرات دینے والے مومنوں پر ان کے صدقات میں ریاکاری و مجبوری کا الزام لگاتے ہیں، اور ان نادار مسلمانوں پر بھی عیب لگاتے ہیں جو اپنی محنت و مشقت کے سوا کچھ زیادہ مقدور نہیں پاتے، سو یہ ان کے جذبہ انفاق کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، اللہ انہیں ان کے تمسخر کی سزا دے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سامعین اکرام، سورہ توبہ آیت نمبر 80 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ استغفر لہم، اگر آپ ان کے لیے استغفار کریں، او لا تستغفر لہم، یا ان کے لیے استغفار طلب نہ کریں اللہ سے۔ ان تستغفر لہم، اگر آپ ان کے لیے استغفار طلب کریں 70 مرتن، 70 مرتبہ، فلن یغفر اللہ لہم، پس اللہ ہرگز
ان کی مغفرت نہیں کرے گا، فلن پس نہیں کرے گا، یغفر اللہ اللہ ان کی مغفرت لہم ان کی، ذالک یہ اس لیے بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ انہوں نے کفر کیا اللہ اور اس کے رسول سے، واللہ لا يهدي القوم الفاسقین، واللہ اور اللہ لا يهدي ہدایت نہیں دیتا، قوم الفاسقین نافرمان قوم کو۔ سامعین کرام، توجہ طلب آیت ہے، اور اس میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو شان نزول تک اس کو محدود کر دیتے ہیں کہ یہ تو فلاں کے لیے تھی، یہ فلاں کے لیے تھی، یہ فلاں کے بارے میں ہے، فلاں۔ بھئی یہ سب کچھ ان کے لیے ہے تو ہمارے لیے کیا ہے؟ یہ سوچ جو ہے انتہائی یعنی غفلت پہ مشتمل ہے کہ آپ قرآن کو مدینے کے منافقوں، مسلمانوں، مشرکوں اور اہل کتاب تک محدود کر دیں اور اپنے لیے اس میں ہدایت تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اصل میں قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے، اور ہدایت ظاہر ہے کہ جس وقت یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت جو لوگ موجود تھے اس میں دیکھیں مخلص مومنین بھی تھے، منافقین بھی تھے، اہل کتاب بھی تھے اور مشرکین بھی تھے۔ آج یہ تمام صفات جو ہیں یہ مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں، مشرکانہ صفات، منافقانہ صفات، کافرانہ صفات اور مومنانہ صفات۔ یہ ساری صفات جو ہیں مسلمانوں میں جو کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ گو لوگ ہیں، اور ظاہر ہے سامعین کرام یہ بات آپ ذرا توجہ فرمائیں اور میری بات سے اگر آپ اتفاق کریں تو یہ آیات جن کے بارے میں نازل ہو رہی ہیں یا ہوئی تھی تو وہ بھی بظاہر مسلمان تھے، کلمہ گو مسلمان تھے، اور ہم سے اس درجے میں افضل تھے کہ ان بدبختوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر تھی، دیدار میسر تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں وہ نمازیں پڑھتے تھے۔ پھر بعض لوگ اس میں جہاد پہ بھی جاتے تھے، پھر اس میں وہ لوگ زکوٰۃ بھی باقاعدگی سے دیتے تھے، کیونکہ زکوٰۃ کا نہ ادا کرنا یہ بہت یعنی اس معاشرے میں مدنی جب زکوٰۃ فرض ہو گئی تو ہر ایک کو زکوٰۃ دینی پڑتی تھی، کیونکہ وہ ایک لازمی جز تھا۔ تو اصل جو میں آپ کو کہتا رہتا ہوں نا کہ اصل جو بات ہے وہ روش کی ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کیا روش اختیار کر لی ہے۔ آیا وہ روش کافرانہ ہے یا منافقانہ ہے یا مشرکانہ ہے یا مومنانہ ہے، یا اہل کتاب کی روش ہے؟ اس سے تو ہم باہر جا نہیں سکتے نا کوئی روش۔ ہم جو کلمہ گو مسلمان ہیں، اور میری درخواست ہے کہ ہر ایک ہم میں سے اپنے اوپر نظر کرے احتساب کی، اور اپنا موازنہ کرے، یا اپنے اندر یعنی وہ جس قسم کی انداز سے زندگی گزار رہا ہے یا رہی ہے تو وہ اپنی صفات تلاش کرے کہ یہ میری کس سے، یہ روش جو زندگی گزارنے کی ہے یہ روش کس سے مماثل ہے۔ آیا وہ اہل کتاب سے مماثل تو نہیں ہے؟ یعنی اہل کتاب وہ لوگ تھے اس وقت جو اپنے وقت کے ایک امت مسلمہ تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی تھی، پیغمبر ان میں تقریباً ہزاروں کی تعداد میں پیغمبر آئے تھے۔ پھر حال یہ تھا ان کا کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کو دانستہ قتل کیا، شریعت کے احکامات کو پائمال کیا، دنیا کو اپنا مطلوب و مقصود و محبوب بنا لیا، اور اپنی مرضی سے زندگی گزارنے لگے۔ جو زندگی کے معاملات ہیں، اصل میں دین جو ہے وہ زندگی کے معاملات ہی ہیں، تو زندگی کے معاملات اپنے سے بنا لیے انہوں نے۔
تو یہ ساری باتیں دیکھنے کی ہیں. پھر منافقوں کی صفات آپ کو معلوم ہے، پھر مشرکوں کی صفات آپ کو معلوم ہے، پھر کافروں کی بڑی صفت یہ ہے کہ وہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کو پسند کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ. منافق کون لوگ ہیں؟ جو بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں لیکن حقیقت میں ان کا دل مطمئن نہیں ہے اسلام سے، یا اللہ تعالیٰ ان کا مقصود و محبوب نہیں ہے، وہ ذاتی خواہشات پہ زندگی گزار رہے ہیں. مشرک کون لوگ ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کے سوا اور بھی انہوں نے محبوب رکھے ہوئے ہیں. یحبونہم کحب اللہ. اگر آپ ایک گہری نظر دیکھیں، یہ تمام صفات ہم میں سے اکثریت میں یہ تمام صفات جو ہیں یکجا ہو گئی ہیں، اہل کتاب کی، منافقوں کی، کافروں کی، مشرکوں کی. یہ دیکھیں، یہ الفاظ جو میں کہہ رہا ہوں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ کسی کو میں شرمندہ کروں یا کسی پہ میں تنقید کروں. دیکھیں، یہ جو ہمارے پاس وقت ہے یہ مہلت کا وقت ہے، اور یہ مہلت کا وقت جو ہے جلد ہی ختم ہونے والا ہے، اور اس کے بعد اللہ کے حضور ہم حاضر کیے جائیں گے. اس وقت ہمارے روش پہ فیصلہ ہوگا، زبانی کلامی باتوں پہ فیصلہ نہیں ہو سکتا، نہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ تو دل کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تو روش کو دیکھتا ہے. اب یہاں جو ہم نے آیت پڑھی ہے اس میں جو مسلمان تھے، بظاہر منافق مسلمان جو تھے، انہوں نے نافرمانی کی ایک عادت اپنا لی تھی. اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے کہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اب دیکھیں، یعنی اس آیت کو اگر ہم اپنے اوپر فٹ کریں، ہماری تو ساری زندگی جو ہے سامعین اکرام نافرمانوں کی زندگی ہے. نافرمان، دیکھیں میں آپ کو ایک سادہ سی بات بتاؤں تاکہ آپ خود بھی سمجھ جائیں اور لوگوں کو بھی ضرورت پڑے تو سمجھا سکیں. اگر زندگی میں آپ کا مقصود واحد اللہ کا قرب نہیں ہے، اس کی معرفت نہیں ہے، اس کی رضا نہیں ہے، تو پھر جو ہے پھر اللہ تعالیٰ آپ کا معبود نہیں بن سکتا. یعنی آپ اس کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے اپنی خواہشات نفس کا، نہ آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق اس کے سامنے مکمل سرنڈر کر سکتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں. اگر یعنی بندگی میں نجات ہے، اگر بندگی نہ ہو تو پھر جہنم ہے. تو آپ خود ہی یعنی آپ اس معاشرے کو دیکھ لیں کہ یہ بندگی کے راستے پر چل رہا ہے کہ یہ نافرمانی کے راستے پر چل رہا ہے. ظاہر ہے اس بات میں کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ معاشرہ نافرمان معاشرہ ہے، فاسق معاشرہ ہے. اچھا، ان فاسقوں کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو فرما رہا ہے اس آیت میں کہ اگر آپ ان کے لیے استغفار طلب کریں یا نہ کریں، میں انہیں نہیں بخشوں گا. ظاہر ہے یہ بہت بڑی بات ہے سامعین اکرام. جو ہماری توقعات ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے اور ہماری اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیں گے یا ہمیں جہنم سے نجات دلائیں گے، وہ اس آیت کو دیکھیں. پھر اب ہماری جو توقعات ہیں، جو خام خیالی، میں اسے کہہ رہا ہوں کہ خام خیالی جو ہے وہ پھر کہاں پہ ہوگی؟ یعنی وہ پھر اس کا کیا درجہ ہے؟ ہماری جو خام خیالی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ سب خام خیالیاں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گناہگار مومنوں کی شفاعت کریں گے، نافرمانوں کی اور باغیوں کی شفاعت نہیں کریں گے، یا جنہوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے ان کی شفاعت نہیں کریں گے. اس سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن انکار کر دیں گے کہ یہ میری امت نہیں ہے، انہوں نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا. آج ہم نے بحیثیت افراد اور بحیثیت امت قرآن کو چھوڑ رکھا ہے، دین کو ہم نے فراموش کر رکھا ہے، کوئی علم نہیں ہے. دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم ایک بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں. کامیاب زندگی ہماری نظر میں کیا ہے کہ بھئی جس کے پاس پیسے ہوں یا پیسوں کی ریل پیل لگی ہو اور اچھا گھر ہو اور اچھا سٹیٹس ہو معاشرے میں اور بیوی ہو، بچے ہوں، شوہر ہوں، بس آپ پھر اس میں مشغول رہتے ہیں.
پھر آپ ہلا گلا بھی پسند کرتے ہیں، کبھی آپ سیروں پہ جانا پسند کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو آؤٹنگ ہے، کبھی باہر کھانا پسند کرتے ہیں کہ باہر کھانے میں بڑا مزہ آتا ہے، کبھی سیاحت آپ اٹھا لے کہ بھئی یہ 1 مہینہ تو ہم سیاحت، پھر روزے اگر گرمیوں میں آتے ہیں آپ تو کہتے ہیں گرمی میں تو ہم نہیں رکھ سکتے، چلو مری چلتے ہیں، وہاں چل کے روزے رکھیں گے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، اس پہ سوچنا سمجھنا چاہیے۔ یہ آیت بڑی اہم ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، نہیں بخشے گا اللہ تعالیٰ 70 مرتبہ، یعنی 70 مرتبہ یہاں مراد معین نہیں ہے، اس کا مطلب آپ جتنی مرتبہ بھی ان کے لیے بخشش طلب کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انہوں نے انکار کر دیا، بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ، ان کا قصور کیا ہے؟ قصور یہ ہے کہ ایمان کے بعد انہوں نے انکار کر دیا۔ دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، مدینے کے کسی بھی منافق نے یہ نہیں کہا، یعنی مرتد نہیں ہوا، نہ اس نے یہ کہا کہ میں اسلام چھوڑتا ہوں، یا نہ اس نے کسی منافق نے یہ نہیں کہا کہ میں کافر ہوتا ہوں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہا ہے کہ بھئی انہوں نے تو کفر کیا ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے۔ بات یہ ہے، سمجھ لیں بات اس کو، کہ زبان سے کچھ بھی نہیں ہوتا، عمل آپ کا شہادت دیتا ہے آپ کے یقین کی۔ اب یہ جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں، گزشتہ آیت نمبر 79 میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ تنازع نہیں کرتے ہیں، یلمزون المتطوعین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم، جو دے رہا ہے اس پہ بھی الزام تراشی کر رہے ہیں، جو کم دے رہا ہے اس پہ ہنستے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر یہ ہے کہ ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ دیکھیں میں یہاں بات کر رہا ہوں انہم کفروا باللہ ورسولہ، دیکھیں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور قرآن کی روح تک پہنچنا چاہیے، اور بالکل یعنی سوچ سمجھ سے کام لینا چاہیے کہ مدینے کے کسی منافق نے، میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں نا، کسی منافق نے کفر یعنی زبانی کفر کیا ہی نہیں ہے، نہ اللہ سے نہ اس کے رسول سے۔ یہاں تو وہ قسمیں کھا کے کہتے ہیں، قسمیں کھا کے مسلمانوں کو قسمیں کھا کے گئی ہم مسلمان ہیں۔ ابھی آ رہا ہے، آ بھی چکا ہے، یحلفون لکم لترضوا عنہم فإن ترضوا عنہم، یہ آگے آئے تھے، فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا يرضى عن القوم الفاسقین۔ اگر آپ ان سے راضی ہو بھی جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان سے راضی نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ آیت اگر آپ دیکھیں بہت یعنی ٹو دی پوائنٹ آیت ہے، اور اس میں یعنی آپ اتنا اس آیت کا جو جلالی انداز ہے اللہ تعالیٰ کا اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ اپنے حبیب اپنے نور سے، اپنے رسول سے مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ اے نبی اگر آپ ان کے لیے اگر آپ معافی مانگے یا نہ مانگے میں ان کو نہیں بخشوں گا، اور اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ یعنی بے شمار مرتبہ، اب دیکھیں رسول کی دعا مثال کے طور پہ رسول کی دعا تو مستجاب ہوتی ہے، یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں میں ان کو نہیں بخشوں گا۔ تو آپ خود اندازہ لگا لیں، اور وجہ بھی اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، ذالک بأنہم کفروا باللہ ورسول، ایمان لانے کے بعد انہوں نے کفر کیا۔ دیکھیں اب مدینے میں آپ دیکھیں کہ ان لوگوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جنگ نہیں لڑی، یعنی ظاہر ہے کہ ایک انسان کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے تو اس کا یعنی صرف کلمہ پڑھ لے تو اس کا خون جو ہے وہ حرام ہو جاتا ہے دوسرے مومن پہ، اور دل کی بات جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ظاہر شریعت میں تو وہ مسلمان ہے۔ تو ان سے دیکھیں یہ مارے آستین، آپ ان کو کہہ لیں آستین کے سانپ، یعنی سانپ کیا ہے وہ تو ڈستا ہے، اور پھر آپ میں شامل ہے، آپ میں شامل ہے۔ دیکھیں غزوہ احد میں کیا ہوا چند سال پہلے، یہ نبی ہجری کی آیات ہے،
چند سال پہلے کیا ہوا تھا؟ عین میدان جہاد میں یہ 300 مسلمان جو تھے جو کلمہ پڑھتے تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے. اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، ایسا ہی ہوا تھا. تو دیکھیں ہم نے بھی زبانی کلمہ پڑھا ہے. اب ذرا اپنی طرف آ جائے نا، زبانی کلمہ تو ہم نے بھی پڑھا ہے اور یہ خناس جو ہے ہمارے ذہن سے نکلتا ہی نہیں ہے. یہ ہم نے اپنے دل میں بٹھایا ہے کہ کوئی مجھے دائرہ ایمان سے باہر نہیں نکال سکتا، چاہے میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، چاہے میں جو کچھ بھی کروں ساری، چاہے میں دنیا کو ترجیح دے دوں، چاہے میں نافرمان ہوں، مجھے کوئی، یعنی اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھتے ہیں جنت کا کہ بھئی جائیں گے. اچھا بعض لوگ جو ہیں وہ جنت کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا ہیں، یعنی اچھی طرح اپنے اعمال کا پتہ ہے کہ بھئی جنت مجھے یقین نہیں ہے کہ مجھے جنت ملے گی. ظاہر ہے مومنوں کی جنت تو مومن کے لیے. اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، آپ کے اعمال صحیح نہیں ہیں. آپ کو مہلت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اپنے عقیدہ اور اعمال درست کر لیجئے تو اللہ تعالیٰ آپ کو یقین کی دولت عطا فرما دے گا. باقی تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، لیکن عمل تو ہونا چاہیے نا. اگر عمل نہ ہو اور نافرمانی ہو تو اللہ تعالیٰ نہ ان کی بخشش کرے گا. بالکل واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ نافرمانوں کو سیدھا راستہ نہیں بتاتا. اب دیکھیں ہم اکثریت جو ہے جو ہم زبانی کلمہ پڑھتے ہیں، اکثریت جو ہے نافرمان ہے اپنی خواہشات سے. اللہ تعالیٰ، یعنی میں تو یہ بات بالکل واضح طور پہ کرنا چاہتا ہوں کہ اکثریت جو ہے ان کا عقیدہ جو ہے ایمان اور یقین وہ ظاہر دنیا پہ ہے اور ظاہر دنیا کے لیے وہ زندگی گزار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا مقصود و محبوب و مطلوب نہیں ہے. آپ دیکھیں عام معاشرے پہ، اپنے میڈیا کو دیکھ لیں، اپنے جو سیاسی لیڈران ہیں ان کو دیکھ لیں، اکثر اپنے مذہبی طبقے کو دیکھ لیں، وہ ساری بس سیاست، بس کرسیوں کی سیاست ہے اور ووٹ مجھے دینا ہے، میں نے وزیر اعظم بننا ہے، تم چور ہو، تم نے کرپشن کی ہے، ڈاکو، اترو نیچے تاکہ میں بیٹھ جاؤں. بڑی بڑی ریلیاں نکال رہے ہیں آپ اور وہ کر رہے ہیں. یہ ساری کیا ہے؟ یہ تو اللہ کی رضا کے لیے تھوڑی ہو رہی ہے، یہ تو اپنے خواہشات کو آپ بڑھاوا دے رہے ہیں. نافرمانی، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا. کیوں؟ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. اس آیت میں کیونکہ انہوں نے کفر اختیار کیا، انکار کیا اللہ سے. دیکھیں ایک ایمان باللہ ہوتا ہے، ایک کفر اللہ سے انکار ہوتا ہے. اب انکار کا، ایمان کا معنی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی میرا مقصود و محبوب و مطلوب ہے، میری ترجیح آخرت ہے، دنیا نہیں ہے. میں نے زندگی آخرت کے لیے گزارنی ہے، دنیا کے لیے نہیں گزارنی. دنیا کو استعمال کر کے میں نے اپنی آخرت سنوارنی ہے. لیکن انکار اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا ہے، اس پہ ذرا غور کریں. اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کا اللہ پہ ایمان، یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی میرا مقصود و مطلوب اور محبوب ہے. آپ کی ترجیح اگر دنیا بن گئی اور آپ کے دل میں ایمان نہیں ہے، رسول کی اطاعت اور اس کا اتباع آپ کا مشن نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انکار کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی دعوت سے. سامعین اکرام، میں تلاوت کروں گا، آپ میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة
فلن یغفر اللہ لہم ذالک بأنہم کفروا باللہ ورسولہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ سامعین کرام، اب ترجمہ سنا دیجئے۔ استغفر لہم، اگر آپ ان کے لیے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کریں، او لا تستغفر لہم، یا ان کے لیے بخشش طلب نہ کریں، ان تستغفر لہم، اگر آپ ان کے لیے استغفار طلب کریں گے 70 مرتن، 70 مرتبہ، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ ذالک، یہ اس لیے، بأنہم، کیونکہ بے شک انہوں نے، کفروا، انکار کیا، باللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ ہرگز ہدایت نہیں دیتے نافرمان قوم کو۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور انگلش ترجمہ سنتے ہیں۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله واللہ لا يهدي القوم الفاسقین۔ Whether you ask forgiveness for them or do not ask forgiveness for them, even if you ask forgiveness for them 70 times, God will not forgive them. That is because they disbelieved in God and His Messenger. God does not guide the immoral people. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔